بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے دوسرے نمبر سبق میں تمہید الکتاب کے عنوان میں موضوع علم کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ویسے بھی جب بھی ایک علم کے بارے میں بحث و گفتگو ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے صاحب کتاب ایک عمومی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں موضوع کل علم، ہر علم کا موضوع، کوئی بھی علم ہو، علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم منطق ہو، کوئی بھی علم ہو، اس کا موضوع جو ہے هو ما يبحث في العلم عن أحواله وعما يتعلق به مما له دخل في غاية ذلك العلم۔ ایک ایسی چیز کہ اس علم میں اس چیز کے حالات اور احوال اور وہ خصوصیات جو اس علم کی ہدف و غایت سے ارتباط رکھتے ہوں، وہ چیز اس علم کا موضوع قرار پاتی ہے۔ بطور مثال ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ علم نحو کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام من حیث الاعراب والبناء ہے۔ اب اس علم نحو میں کچھ حالات اور خصوصیات جو اس کلمے سے مربوط ہیں ان کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ مثلا فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہیں اس کلمے کے حالات ہیں جو کہ علم نحو میں بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ جو حالات ہیں خود اس علم نحو کی جو غرض و غایت ہے کہ حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، یہ اس ہدف اور غایت سے مرتبط ہیں کہ ہم اس وقت خطا سے بچ سکتے ہیں جب پتہ ہوگا کہ یہاں فاعل ہے تو مرفوع پڑھنا ہے، مفعول ہے تو منصوب پڑھنا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی حالات اور احوالات ہیں یہ سارے کلمے سے مرتبط ہیں، تو در نتیجے یہ کلمہ جو ہے وہ موضوع علم نحو بن جاتا ہے۔ اسی طرح جملے کی بھی جو ہے وہ احوال بیان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک دوسری بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں لا ما یبحث فی العلم عن خصوص عوارضہ الذاتیۃ کلھا۔ یہ عوارض ذاتیہ یہاں جو انہوں نے بحث فرمائی ہے وہ کچھ اصطلاحات ہیں جو علم منطق میں، علم فلسفہ میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اب تھوڑی سی جو وضاحت اس کی یہاں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا یہ کلمہ عرض استعمال ہوتا ہے جوہر کے مقابلے میں فلسفے میں، کہ وہ چیز جو اپنے وجود میں ایک موضوع کا محتاج ہوتی ہے، کیونکہ یہ عوارض کا کلمہ جو ہے مثلا
عرض بھی اس کے ضمن میں جو ہے وہ ممکن ہے ذہن میں آئے، تو یہ وہ عوارض مراد نہیں ہے جو جوہر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح منطق میں استعمال ہوتی ہے عارضی اور ذاتی، یعنی جو چیز عارض ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو الذاتیہ ہے، منطق میں ذاتی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ذاتی باب الکلیات الخمسہ میں استعمال ہوتا ہے، جس سے مراد ایک ایسا محمول جو اس موضوع کی ذات میں دخالت رکھتا ہے اور متقوم ہے اس کے لیے کہ اس محمول کے بغیر موضوع وجود میں نہیں آتا۔ اس کے بعد ایک ذاتی باب برہان ہے کہ یہاں یہی مقصود ہے ہماری جو جیسے ہم بحث کریں گے یہاں پہ عوارض ذاتیہ، تو یہ جو دوسری اصطلاحات ہیں وہ یہاں پہ مقصود نہیں ہیں۔ البتہ یہ ذاتی باب برہان اپنی معنی میں ذاتی باب کلیات خمسہ اور عارضی دونوں کو شامل ہوتا ہے ایک تعریف کے مطابق۔ تو اب آتے ہیں ہم اس عبارت کی توضیح کے طرف۔ تو عبارت اس طرح ہے کہ لا ما یبحث فی العلم عن خصوص عوارض الذاتیۃ کلھا۔ اوپر جو بات بیان ہوئی تھی کہ اس علم میں اس چیز کے احوالات اور خصوصیات جو کہ غایت اور ہدف میں دخالت رکھتے ہوں اس سے بحث ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں نہ یہ کہ اس علم میں صرف عوارض ذاتیہ سے بحث ہو۔ اب عوارض ذاتیہ کی خود یہاں توضیح دیتے ہیں کہ التی تعرضہ اولا و بالذات بلا واسطۃ فی العروض۔ یہ واسطۃ فی العروض کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ واسطہ فی العروض جو ہے، مثلا مثال دیتے ہیں، اس کو مثال کے ضمن میں سمجھاتا ہوں کہ جالس السفینۃ متحرکن۔ مثلا کہتے ہیں کہ جو کشتی میں سوار ہے وہ متحرک حرکت کر رہا ہے۔ مثلا جس طرح عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، کوئی بس میں بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں حرکت کر رہا ہوں۔ تو یہاں متحرک جو ہے یہ ثابت کر رہے ہیں ہم جالس السفینہ کے لیے، یعنی جالس السفینہ کا متحرک کے ساتھ متصف ہونا، یا یہ صفت تحرک جو ہے ہم جالس السفینہ کے لیے حمل کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو السفینۃ متحرکۃ جو ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں جو حرکت کر رہی ہوتی ہے وہ کشتی ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے۔ جو انسان اس پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کر رہا، وہ تو بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس سفینے کی وجہ سے اس جالس کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جالس السفینہ متحرکن۔ تو یہاں جو تحرک کی نسبت جالس کی طرف ہے وہ واسطہ کی وجہ سے ہے، چونکہ کشتی حرکت کر رہی ہے اور یہ شخص کشتی میں بیٹھا ہوا ہے تو تحرک کی نسبت اس جالس کی طرف دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ واسطہ فی العروض، یعنی اس تحرک کو نسبت دینے کے لیے جالس کے لیے یہاں واسطہ فی العروض جو ہے وہ سفینہ ہے، اور یہ مجازاً استعمال ہوتا ہے، وگرنہ حقیقتاً السفینۃ متحرکۃ ہے۔ تو اب اس کی معنی کرتے ہیں عبارت کی، عوارض ذاتیہ وہ جو عارض ہوتے ہیں اولاً بالذات واسطہ فی العروض کے بغیر، جس طرح یہاں ہم کوئی واسطہ نہیں، ہم کہتے ہیں السفینۃ متحرکۃ، تحرک کی نسبت سفینے کے لیے حقیقتاً درست ہے بغیر کسی واسطے کے، تو لہٰذا یہ تحرک سفینے کے لیے جو ہے وہ عارض ذاتی ہے۔
تو لہذا فرماتے ہیں عوارض ذاتیہ ایسے خصوصیات جو کہ واسطہ فی العروض کے بغیر ہوں، ان کو عوارض ذاتیہ کہتے ہیں۔ تو لہذا عبارت کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس علم میں صرف عوارض ذاتیہ سے جو ہے وہ بحث کی جائے، حتی ما لا دخل له منها فی الغرض، کہتے ہیں یہ عوارض ذاتیہ حتیٰ کہ وہ عوارض ذاتیہ جو اس علم کی غرض و غایت سے دخالت نہ رکھتے ہوں، ارتباط نہ رکھتے ہوں، پھر بھی اس علم میں اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ البتہ صاحب کتاب نے کلمہ لا کے ذریعے اشارہ کیا ہے کہ اس نظریے کو ہم قبول نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے جو شروع میں کہا تھا وہی انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیا ہے۔ یہ اس دوسرے نظریے کی طرف ہے کہ بھئی علم میں اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، کما علیہ ظاہر و کثیر من قدماء المنطقیین، کہتے ہیں یہ نظریہ جو ہے وہ علم منطق کے جو قدیم علماء ہیں ان کا ہے کہ بھئی ایک علم میں ایک چیز کے عوارض ذاتیہ سے جو ہے وہ بحث ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی بات سے متعلق ہے جو کہ شیخ رئیس بو علی سینا کی طرف یہ نظریہ منسوب ہے کہ او ان عوارض الموضوع ذاتیت ہے۔ یہاں ہم نے کہا تھا فقط خصوص عوارض ذاتیہ، یہاں فرماتے ہیں کہ ان عوارض الموضوع ذاتیت و عوارض انواعہ ایضاً۔ اب بطور مثال مثلا ہم علم نحو میں پڑھتے ہیں کہ الکلمۃ اما معرب و اما مبنی، بھئی کلمہ جو ہے وہ معرب ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، تو یہ کلمے کے عوارض ہیں، معرب اور مبنی ہونا جو ہے وہ کلمے کے عوارض ہیں۔ اب ہم معرب جو ہے اس کے انواع کی طرف اشارہ کریں، جس طرح انہوں نے کہا ہے عوارض انواع ہے، یعنی موضوع کے جو انواع ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ معرب یا مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس علم میں خود اس موضوع کے عوارض ذاتیہ یا اس موضوع کے انواع جو ہوں وہ بھی جو ہے وہ اس علم میں شامل ہوتے ہیں، و عوارض الموضوع ذاتی، یا مثلا خود اس مرفوع کو لے کر پھر اس کے جو عوارض ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو چیز مرفوع ہوتی ہے وہ یا مبتدا ہوتا ہے یا فاعل ہوتا ہے یا خبر ہوتا ہے یا جو دوسرے مرفوعات ذکر ہوئے ہیں۔ تو اس نظریے کے مطابق یہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی وہ عوارض ذاتیہ اور کے ضمن میں آ جاتے ہیں، کما نقل ذلک عن الشیخ الرئیس و کثیری۔ اس کے بعد جو ہے دون غیر ذاتیہ، اس کا تعلق اوپر والی عبارت سے ہے کہ شروع میں یہ عرض ہوا کہ علم میں خصوص عوارض ذاتیہ سے جو ہے بحث کی جاتی ہے دون غیر ذاتیہ، نہ کہ جو ہے وہ ایسے عوارض جو ذاتی نہ ہوں، یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا کہ وہ واسطہ فی العروض کے ذریعے مثلا عارض ہوتے ہوں، حتیٰ یعنی ان عوارض غیر ذاتیہ میں سے وہ بھی کہ ما لہ دخل منہا فی غرض، حتیٰ غیر ذاتیہ وہ جو اس علم کی غرض میں داخل ہوں اور اس علم سے ارتباط رکھتے ہوں، پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ اس علم میں ان سے بحث نہیں کی جائے گی۔ وہ غرض کے المدون لذالک العلم، یعنی یہ غرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس غرض کے لیے ہی اس علم کو جو ہے وہ تدوین کیا جاتا ہے، والواضع لاسمہ، اور اسی غرض کے ہی اعتبار سے اس علم کا نام رکھا جاتا ہے، جس طرح مثلا ہم اصول فقہ کہتے ہیں تو اس فقہ اور استنباط کے عنوان سے، اور اسی طرح دوسرے علوم کے میں بھی۔ تو یہاں تک جو
خلاصہ مطلب کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے شروع میں کہا کہ ایک علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے کہ اس علم میں اس چیز کی احوال اور وہ خصوصیات جو اس علم کی ہدف اور غایت میں ارتباط رکھتی ہیں وہ چیز موضوع بنتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا کہ بھئی اس علم میں صرف خصوص عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، یا مثلا اس موضوع کے جو ہے وہ عوارض ذاتیہ کے ساتھ ساتھ اس کے انواع یا اس کے عوارض کی بھی جو ہے وہ ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس بحث کا ادامہ ہے، تو انشاءاللہ دوسرے جلسے میں اس کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔